امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، واٹ از فاطمہ گل's فالٹ۔ واٹ از فاطمہ گل's فالٹ ناول پر مبنی ایک کہانی ہے۔ یہ سیریز فاطمہ گل اور کیرم کے گرد گھومتی ہے جو مرکزی کردار ہیں۔ فاطمہ گل جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کیرم جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست ہے، وہ بھی اس واقعے کے دوران موجود تھا۔ کیرم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے، لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھا۔ بعض وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیرم سے شادی کر لے، اس کی بھابھی کو رشوت دے کر۔ فاطمہ گل کے پاس مصطفیٰ کی مالی اعانت ہے جو فاطمہ گل اور کیرم سے انتقام لینے کے بعد ہے۔ اس سے یہ جوڑا اپنا آبائی شہر چھوڑ کر استنبول آ جاتا ہے۔ کہانی اس وقت مزید گھومتی ہے جب کیرم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ریپ کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 7، فوربیڈن لو۔ ترک ادب کے آباء و اجداد میں سے ایک کے کلاسک ناول کی ایک ماڈرن اڈیپٹیشن، حالت ضیاء گل یوکلیگل۔ کہانی ضیاء گل کے گھرانے کے گرد رونما ہوتی ہے۔ خاندان کا سرپرست عدنان ایک امیر تاجر ہے جو استنبول میں آبنائے باسفورس کے ساحل کے ساتھ ایک تاریخی حویلی میں رہتا ہے۔ ایک دہائی قبل اپنی بیوی کے کھو جانے کے بعد عدنان نے اپنی زندگی اپنی بیٹی نہال اور اپنے بیٹے بلند کے گرد وقف کر رکھی ہے۔ وہاں اس کا یتیم بھتیجا بہلول بھی رہتا ہے جو کالج جاتا ہے۔ سب کے درمیان ایک خوبصورت نوجوان عورت جس کا نام بھیتر ہے عدنان سے شادی کر لیتی ہے اور اس کی نئی بیوی بن جاتی ہے، جو اس کی ماں فردوس کو پیچھے چھوڑتی ہے۔ تاہم بہلول اور بھیتر تھوڑی دیر کے بعد شدت سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ان کا خفیہ محبت کا معاملہ جلد ہی گھر کے ہر ایک رشتے کی اندرونی حرکیات کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ نمبر 6، دی گرل نیمڈ فریحہ۔ سفید جھوٹ پر مبنی پریوں کی کہانی۔ یہ دل دہلا دینے والا ڈرامہ ایک نوجوان لڑکی کے خوابوں اور خواہشات کو بیان کرتا ہے جو 2 جہانوں کے درمیان پھنس گئی ہے۔ فریحہ ایک لڑکی ہے جو ایک لگژری محلے میں رہتی ہے۔ اس کے والد ایک اپارٹمنٹ بلاک میں چوکیدار کے طور پر کام کرتے ہیں، جہاں بلاک انتظامیہ خاندان کو تہہ خانے میں ایک چھوٹا اپارٹمنٹ فراہم کرتی ہے۔ فریحہ ایک ایسی دنیا کے وسط اور دور ہے جہاں خواہشات اور موقع لامتناہی ہے۔ اس کے خواب اور حقیقت اس وقت مل جائیں گے جب وہ مکمل اسکالرشپ کے ساتھ پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھے گی۔ وہ جلد ہی یونیورسٹی میں اعلیٰ طبقے کی توجہ کا مرکز بننا شروع کر دیتی ہے، امیر سمیت، جو ایک امیر اور خوبصورت پلے بوائے ہے۔ وہ اپنے امیر پڑوسی کے کپڑے پہنتی ہے، باہر سے امیر نظر آتی ہے، لیکن وہ کب تک امیر ہونے کا ڈرامہ کرتی رہے گی۔ ایک چوکیدار کی خوبصورت بیٹی اپنی دنیا سے نکل کر اس چھوٹی دنیا میں جائے گی جو اس نے بنائی ہے، جہاں وہ شہزادی ہے۔ افسوس، اس کی بنائی ہوئی یہ نئی دنیا اسے اور اس کے خاندان کو کھانا شروع کر دے گی، اور ماں اور بیٹی کی حقیقی زندگی کی جدوجہد بھی ایک ایسی جنگ بن جائے گی جہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ نمبر 5، امبیسڈرز ڈاٹر۔ بحیرہ ایجین کے کنارے ایک مشہور محبت کی کہانی امبیسڈرز ڈاٹر ایک سفیر کی بیٹی نارے اور ایک غریب لڑکی سانجر کے بارے میں ہے، اور ان کی محبت کی کہانی جو بچپن میں شروع ہوتی ہے، ایک موسم گرما میں بودرم میں ملاقات کے بعد اگلے 12 سالوں تک دونوں گرمیوں کی چھٹیوں میں صرف 2 ہفتوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن ہر ایک دن ایک دوسرے کو لکھتے ہیں۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور وہ خاندانی دباؤ اور دیگر ہنگامہ خیز واقعات کی وجہ سے خود کو الگ پاتے ہیں۔
ان تمام ناممکنات کے باوجود کیا ہمارے ہیرو ایک بار پھر اپنی ایپک محبت کو زندہ کرنے میں کامیاب ہوں گے یا ان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی؟ نمبر 4، لو ڈزنٹ انڈرسٹینڈ ورڈز۔ حیات دو الگ الگ زندگیوں کی کہانی سناتی ہے۔ ایک طرف مراد ہے خوبصورت، ٹھنڈا، پرفیکشنسٹ نوجوان جو کم عمری میں ہی اپنے خاندان کی کمپنی کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، تو دوسری طرف حیات ہے خوبصورت، خوش مزاج، پھر بھی اڑانی نوجوان عورت جو زندگی کو زندگی گزارتی ہے۔ مکمل حال ہی میں یونیورسٹی سے فارغ ہونے والی حیات کو نوکری تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور اگر اسے 24 گھنٹوں میں کوئی نوکری نہیں ملتی ہے تو اسے اپنے آبائی شہر واپس جانا ہوگا اور ان امیدواروں میں سے ایک سے شادی کرنی ہوگی جسے اس کی ماں نے اس کے لیے چنا ہے۔ جب وہ ایک انٹرویو سے دوسرے انٹرویو میں جاتی ہے تو مراد کی سیکرٹری نے اسے دوسرے کے لیے غلطی کی اور اسے عہدے کی پیشکش کی، جبکہ وہ صرف چند دنوں کے لیے وہاں کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جب تک کہ اس کی ماں نہیں چلی جاتی اور پھر سچ بتا دے گی۔ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کو ایک بڑی گڑبڑ میں بدل دیتا ہے جس کے مرکز میں اس کے اور مراد کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ نمبر 3، کوزے گونے۔ کوزے گونے دو بھائیوں کوزے اور گونے کی کہانی ہے۔ کوزے بے باک، بے خوف اور بے ساختہ ہے، جبکہ گونے کوزے کے بالکل برعکس ہے۔ وہ پرسکون مریض ہے، بغیر سوچے سمجھے کام نہیں کرتا اور اسکول میں بہت اچھا ہے۔ ان بھائیوں میں صرف ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے ان کی جیمرے سے محبت۔ جیمرے ایک لڑکی ہے جو حال ہی میں ان کے پڑوس میں منتقل ہوئی ہے۔ کوزے جیمرے سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ گونے اور جیمرے ایک دوسرے کے پیار میں ہیں۔ جب گونے اور جیمرے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو کس کیا تو کوزے تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک کار حادثہ جس میں بھائی شامل ہیں ہوتا ہے جہاں ایک آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگرچہ گونے گاڑی چلا رہا تھا، کوزے نے اس کا الزام اپنے سر لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی جو ایک اچھا طالب علم ہے جیل جائے۔ کوزے 4 سال کے لیے جیل چلا جاتا ہے۔ یہ سیریز 4 سال بعد شروع ہوتی ہے جہاں کوزے جیل سے رہا ہو کر دوبارہ اپنے خاندان اور زندگی میں واپس آتا ہے، لیکن وہ جلد ہی سمجھ جاتا ہے کہ اچھے پرانے وقتوں جیسا کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، دا ٹائڈ۔ توزلو دیرے محلے کے ایک نوجوان یامان کو اس کی ماں نیوین جو منڈپ میں کام کرتی ہے اور اس کے عاشق حسن نے اپنے بڑے بھائی کینان کے ساتھ چوری کے جرم کے بعد اور وکیل کے ساتھ مل کر گھر سے نکال دیا تھا۔ سیلم سیریز جس نے اس کے لیے اپنا گھر کھولا، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایندر کے اعتراضات کے باوجود یامان جو گھر آیا اور مرد جو خاندان کا اکلوتا بیٹا ہے، ایک انتشار پسند نوجوان، بہت اچھی طرح سے مل جاتے ہیں۔ مرد کو اپنے بچپن کے پیار ایلول سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یامان کا شکریہ جس نے بہت توجہ مبذول کروائی کیونکہ وہ اس سائٹ پر نیا ہے۔ یامان میرا سے بھی ملتا ہے جو ایلول کی بہترین دوست اور مرد کی پڑوسی ہے۔ نمبر 1، اے میریکل۔ علی ایک نوجوان اوٹسٹک سیونٹ میڈیکل اسکول سے فارغ التحصیل ہے جس کی پرورش مشکل تھی۔ وہ کافی باصلاحیت ہے لیکن اپنی حالت کی وجہ سے لوگوں سے بات چیت کرنے میں دشواری کا سامنا کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا خواب سرجن بنا ہے۔ علی کے گوڈ فادر عادل انکا پرائیویٹ ہاسپٹل میں چیف فزیشین ہے۔ جب علی ٹاس میں اعلیٰ مقام پر ہے تو وہ اسے ہسپتال کے سرجن یونٹ میں اسسٹنٹ ڈاکٹر کے طور پر رکھنا چاہتا ہے جس کے وہ چیف فزیشین ہے۔ تاہم عادل کو ہسپتال میں شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ایک اوٹسٹک شخص ڈاکٹر ہو سکتا ہے اور علی سے ملنے سے پہلے ہی اس کے خلاف محتسب ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ وہ بہت سی غلطیاں کرے گا اور عظیم ہسپتال کے کلین شیٹ ریکارڈ کو خطرے میں ڈال دے گا۔ آخر کار عادل کو
ان خدشات پر سختی کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے 6 ماہ کی آزمائشی مدت کے لیے لے جاؤ، اگر اس نے ایک بھی غلطی کی تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔